نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کی گفتگو کا موضوع ہے تکریم انسانیت۔ ہمارا دین اسلام نہ صرف مسلمانوں کی تکریم اور تقدس اور احترام کی بات کرتا ہے، بلکہ ہر انسان کی تکریم کی بات کرتا ہے، یعنی پوری انسانیت کی تکریم، اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کی ضمانت دیتا ہے۔ تو اس سلسلہ میں ہم چند آیات قرآنی کا مطالعہ کریں گے۔ پہلی آیت مبارکہ سورہ المائدہ آیت نمبر 32 ہے۔ ایک انسانی جان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، کہ قرآن پاک نے احترام آدمیت اور انسانی تکریم کی کیا عمدہ بات کی ہے، کہ فرمایا کوئی بندہ کسی بھی انسان کو قتل کر دے، ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا نفسن، جان، شخص، انسان، یہ نہیں کہ من قتل مؤمنا، یہ فرمایا من قتل مسلمن، کہ جس نے کسی مسلمان کا قتل کیا یا کسی نے مومن کا، صاحب ایمان کا، اہل ایمان کا، ایمان والے قتل کیا، یہ قدغن نہیں لگائے، مطلق بولا من قتل نفسن۔ تو یہ تکریم انسانیت کی عظیم مثال ہے، یعنی کسی نے اگر کافر کو مار دیا، ہندو کو مار دیا، سکھ کو مار دیا، عیسائی کو مار دیا، کرسچن کو مار دیا، یہودی کو مار دیا، کسی بھی انسان جس ذات پر لفظ انسان بولا جائے گا، جس کو انسان کہیں گے، جو ہیومن بینگ کے دائرے میں آئے گا، تو فرمایا اگر اس کا قتل ہو جائے تو فرمایا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ جیسے ایک بندے نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، یعنی ایک شخص کا قتل، ایک انسان کا قتل، فرمایا گویا کہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ اتنا بڑا جرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ دین اسلام تکریم انسانیت کا ضامن دین ہے، اور کجا یہ کہ کوئی کسی مسلمان کو قتل کر دے، اس کا تو گناہ اور بڑا ہوگا۔ ہمارا دین تو یہ بھی شور کرتا ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے کسی ایک انسان کا بھی قتل نہیں ہونا چاہیے۔ پھر دوسرے مقام پر اپنی جان کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ تکریم انسانیت، احترام آدمیت کی ایک اور عمدہ بات کی فرمائی، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ یہ سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 195، 195۔ اور اپنے ہی ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ بھی
تاکید فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی کسی ہلاکت میں من نہ ڈالو. ایک تو یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا، مگر اس کے باوجود کہ فرمایا یہ انسانیت کا جو وقار ہے، اس کا جو احترام ہے، اس کا جو تقدس ہے، یہ اس کے بھی خلاف ہے کہ تم اپنے ہاتھوں کو خود ہلاکت میں نہ ڈالو. یہاں یہ ڈسکس نہیں ہو رہا کہ یہ گناہ ہوگا، یہ ڈسکس نہیں ہوگا کہ یہ جرم کہلائے گا، وہ تو ہوگا، مگر یہاں پہ فرمایا اس لیے کہ یہ انسانیت کے وقار کے خلاف ہے. اسی طرح سورہ النساء ہے، آیت نمبر 29 میں اسی موضوع پر ایک اور فرمان الہی سماعت فرمائیے. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کو مت ہلاک کرو. یعنی اس آیت مبارکہ میں خودکشی کی ممانعت کر دی. خودکشی کرنا، اپنے آپ کو مار ڈالنا، اسباب کوئی بھی ہو، سبب کچھ بھی ہو، کاز ریزنز، یہ یہاں ڈسکس نہیں ہو رہا. مطلق فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، ہلاکت میں نہ ڈالو. پہلے فرمایا تھا کہ کسی اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تمہارے جسم کو نقصان پہنچے، اور یہاں پہ فرمایا ہلاک نہ کرو، مارو نہیں اپنے آپ کو. کیوں؟ فرمایا یہ بھی انسانیت کے وقار کے خلاف ہے. جو اللہ نے انسان کو وقار دیا، احترام دیا، اس کے آنر، ڈگنیٹی، اس کے خلاف ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالے. پھر اگلی آیت تحفظ عزت نفس. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عزت نفس عطا فرمایا ہے، ایگو عطا فرمائی ہے، احترام دیا ہے، وقار دیا ہے، عزت دی ہے، آنر دی ہے. تو ہمارا دین عزت نفس کا تحفظ کرتا ہے. جس طرح سورہ البروج ہے، آیت نمبر 10، ارشاد فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم. ارشاد فرمایا بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دی پھر توبہ بھی نہ کی تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے. بڑی قابل غور آیت ہے. فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جنہوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کسی اذیت میں مبتلا کیا، اذیت دی، دکھ پہنچایا. تو انسان کو کوئی دکھ دینا، ایک تو ہے نا قتل کر ڈالنا، وہ تو میں نے پہلے پڑھ لیا کہ ایک انسان کا قتل وہ تو پوری انسانیت کا قتل ہے. یہاں پہ فرمایا جو انسان کو اللہ نے وقار دیا ہے، احترام دیا ہے، عزت دی ہے، اس کی عزت نفس کو جو ٹھیس پہنچانا ہے، حد کے عزت. یہ جو آج ہمارے کورٹس میں کیس چلتے ہیں، حد کے عزت کا دعویٰ، یہ آج کوئی یورپ کا دیا ہوا تصور نہیں ہے. اٹس قرآنک ورس، اٹس قرآنک کمینڈمنٹ، Allah's commandment. یہ کہ فرمایا جس نے کسی مرد مومن عورت کو اذیت دی تو اس کے لیے عذاب جہنم ہے. اس میں بھی ہم بڑے بے باک ہو جاتے ہیں. وداؤٹ اینی پروف، وداؤٹ اینی ریزن ہم ایسی تہمت لگا دیتے ہیں. ہر ایک کے خلاف ہم سازشیں کرتے ہیں، جو ہم گھر میں بیٹھ کر دفتروں میں، فیکٹریوں میں، دکانداری کے ساتھ، نیبر میں، محلے میں، رشتہ داروں میں جو ہم فتنے پھیلاتے ہیں، جو ہم سازشیں کرتے ہیں، خفیہ تدبیریں کرتے ہیں ہم
کسی کا نقصان کرنے کے لیے، کاروبار کو نقصان دینے کے لیے، اس کے بچوں کو نقصان دینے کے لیے، اس کے گھر والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یہ سارا اس میں آئے گا، عذاب جہنم ہے۔ ایک تو یہ نا کہ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بھی وہ الگ گناہ ہوگا کہ آپ نے فتنہ پھیلایا، فساد پھیلایا، دہشت پھیلائی، وحشت پنائی، لوگوں کو تنگ کیا۔ تو فرمایا اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کا وقار تو نے گرایا ہے، اس کی عزت خاک میں ملا دی، وہ خاندان میں، محلے میں، گلی والوں میں، وہ اس کی عزت کو جو آپ نے نقصان پہنچایا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اس جرم کی پاداش میں، فرمایا فَلَهُمْ عَذَابُ جہنم، اگر تم توبہ نہیں کرو گے اپنے اس جرم سے تو پھر تمہارے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اسی طرح غیر محارب منکرین سے بھی اخلاق کا حکم۔ ہمارا دین، میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا دین نہ صرف مسلمانوں، مومنوں کے وقار کی بات کرتا ہے، وہ تو میرے آقا کا فرمان ہے کہ مومن کی شان، مومن کا وقار کعبہ کے وقار سے بھی زیادہ ہے۔ جب مکہ فتح ہوتا ہے تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبہ کی چھت پہ کھڑا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ کہ یہ ہے انسان کا وقار، یہ ہے ایک مومن کی شان۔ تو مگر یہاں دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کافر ہوں گے، منکرین ہوں گے، کافر، اور وہ غیر محارب یعنی جو جنگ نہیں کرتے، ان کے ساتھ بھی فرمایا کہ بھلائی کرو، اس نے اخلاق سے پیش آؤ۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا دین انسانیت کے وقار کی بات کرتا ہے۔ کس طرح فرمایا؟ سماعت فرمائیے، سورہ الممتحنہ ہے، آیت نمبر 8، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم۔ شاہ فرمایا اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے یعنی وطن سے نکالا ہے، کہ تم ان سے بھلائی کا سلوک کرو اور ان سے عدل و انصاف کا برتاؤ کرو۔ یہ ہے سوسائٹی کا تصور۔ اسلامک سوسائٹی کیا ہے؟ اسلامی معاشرے کے خد و خال بیان ہو رہے ہیں کہ ایک اسلامک اسٹیٹ میں، اسلامک سوسائٹی میں، اسلامی معاشرے میں جو نان مسلم ہوں گے، وہ ذمی ہوں، وہ اقلیت ہوں، تو فرمایا ان کی بھی عزت، ان کا بھی وقار مسلمان شہریوں کے برابر ہوگا۔ فرمایا اللہ تمہیں اس بات سے منع نہیں کرتا کہ جو کافر جو تم سے جنگ نہیں کرتے، انہوں نے تمہیں ہجرت کرنے میں مجبور نہیں کیا، وہ غیر محارب ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف سازش نہیں کرتے، امن سے رہتے ہیں، اپنے مذہب پر چل رہے ہیں، وہ فتنہ نہیں پھیلاتے، دہشت نہیں پھیلاتے، دہشت گرد نہیں ہیں، فتنہ نہیں پھیلاتے، قاتل نہیں ہیں، جنگ نہیں کرتے ہیں، کافر یہودی ہوں گے، عیسائی ہوں گے، ہندو ہوں گے، سکھ ہوں گے، نان مسلم ہیں، مگر اپنے مذہب پہ چل رہے ہیں۔ مگر اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان سے بھلائی نہ کرو، تم ان سے عدل و انصاف نہ کرو۔ میں جس طرح تم سوسائٹی میں باقی مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرتے ہو، انصاف کرتے ہو، عدل کرتے ہو، تو فرمایا ایسے کافروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، انصاف کرو، عدل سے کام لو۔ سبحان اللہ۔ آگے سورہ التوبہ آیت نمبر 6 میں شاہ فرمایا کہ مشرک کی جان کا بھی تحفظ یہ اسلامی سوسائٹی کے فرائض میں سے ہے، اسلامک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اس کی جائے
امن تک پہنچا دیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اگر کوئی کافر مشرک وہ آپ کے پاس آتا ہے کہ یار مجھے پناہ دے دو، مجھے جان کا خطرہ ہے، مجھے میرے دشمن میری جان کے پیاسے بنے، میرے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، میں آپ سے پناہ لینے آیا ہوں، تو فرمایا اسے فَأَجِرْهُ، استجارہ کا اس نے آپ سے پناہ مانگی، فَأَجِرْهُ، اللہ کا مطلب میرا حکم ہے کہ تم اسے پناہ دو۔ جب تمہارے پاس رہے گا تو فرمایا اس کو اسلام کی دعوت دو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، جب تمہارے پاس رہے گا تمہیں نماز پڑھتا دیکھے گا، تمہیں روزے کے ساتھ دیکھے گا، تمہیں تمہارے اخلاق دیکھے گا، وہ اللہ کا کلام سنے گا، ممکن ہے اس کا دل پلٹ جائے۔ پھر میں ثم ابلغہ مأمنہ، پھر جس طرح تو نے اس کو جائے پناہ دی، اپنے گھر میں ٹھہرا لیا، پناہ دے دی سیف اینڈ ساؤنڈ، تو فرمایا اسی طرح اس کو امن کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اس کو گھر بھی چھوڑاؤ، اس کے جائے قیام تک چھوڑاؤ، یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا آگے سورہ البقرہ آیت نمبر 190، 190، میدان کارزار میں زیادتی سے ممانعت، کہ جنگ ہو رہی ہو، مشرکین کفار مسلمانوں کے مد مقابل ہیں، مگر فرمایا لڑائی کے دوران بھی اگر قتل بھی کرنا ہو تو بس قتل کیا جائے، اس کی لاش کے ٹکڑے کرنا، اس کو کہتے ہیں مصلح کرنا، بے حرمتی کرنا، اللہ نے اس سے بھی روک دیا۔ کیسے فرمایا؟ ذرا محبت سے سماعت فرمائیے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، اور اللہ کی راہ میں ان سے دفاعاً جنگ کرو جو تم پر جنگ مسلط کرتے ہیں، ہاں مگر حد سے نہ بڑھو۔ یہ آیت بڑی قابل غور۔ فرمایا جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو، لڑنے نکلے ہو، دفاع کرنے کے لیے، ڈیفنس وار کے لیے، کفار نے تم پر حملہ کیا، تم ڈیفنس کر رہے ہو، ڈیفنس وار لڑ رہے ہو، دفاعی جنگ کر رہے ہو، دفاعی جہاد کر رہے ہو، تو پھر کیا کرو؟ یقاتلونکم، انہوں نے تمہارے سے لڑائی کی، وقاتلو، تم بھی لڑو، یقاتلونکم، انہوں نے تم پہ حملہ کر دیا، وقاتلو، تم بھی جواباً کاروائی کرو، تم بھی چڑھائی کر دو، تم بھی حملہ کر دو، مگر آگے فرمایا ولا تعتدوا، دیکھیے گا حد سے نہیں بڑھنا، جو جنگی اصول ہیں، جو جنگ کے قوانین ہیں، اس کے بائی پاس نہیں کرنا، اسے وائلیٹ نہیں کرنا، اس کی نافرمانی نہیں کرنی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب جنگ کرنے جاؤ تو حدیث بھری پڑی کہ کافروں کے مکانات کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچانا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کے بچوں کو نہیں مارنا، ان کی خواتین پہ حملہ نہیں کرنا، بوڑھوں کے اوپر، ان کے جو پادری ہوں گے ان کے اوپر حملہ نہیں کرنا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ احترام انسانیت کا دین ہے۔ آخری آج کے درس کی آخری آیت، یہ تو کلائمیکس ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کا میسج ہے۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 70 ہے، 70، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو، ہم نے انسانوں کو عزت بخشی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کرمنا مسلمین یا کرمنا مؤمنین، ہم نے مسلمانوں کی عزت دی، نہیں، بنی آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں کافر بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی، سارے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے انسانیت کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ عزت دے گا تو ہم کون ہوتے ہیں کسی کی عزت کے اوپر جو ہم حملہ کریں؟ تو احباب ذی وقار، ہمیں اپنے رویے پہ غور کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ہاتھ اور زبان کو کنٹرول میں رکھنا ہوگا کہ کیا میرے رویے سے، میرے کسی لفظ سے
میرے کسی زبان سے نکلے ہوئے لفظ سے، کلام سے، بات سے، رویے سے، میرے کسی بیہیویئر سے، ایٹیچیوڈ سے، مینر سے کسی انسان کا وقار تو نہیں مجروح ہو رہا؟ اگر ایسا ہے تو توبہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آپس میں اتفاق اور اتحاد سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کے اس پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔